السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ کل بڑا ایک اہم اجلاس ہوا ہے، قومی سلامتی کا 41واں اجلاس ہوا ہے، اور قومی سلامتی کمیٹی کے اس اجلاس میں ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کا عزم قیادہ کیا گیا ہے، اور اس قومی سلامتی کمیٹی میں سروسز چیف، تمام سروسز چیف، وزیر اعظم، اس کے علاوہ وفاقی وزراء، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور دیگر اعلیٰ عہدیداران نے شرکت کی ہے، اور شرکاء نے سب سے زیادہ خراج تحسین پیش کیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور ہماری سیکیورٹی فورسز کو، جنہوں نے بلوچستان میں ایک بڑی دہشت گرد کارروائی میں ملوث اور بلوچ تنظیم کے بانی رکن کو گرفتار کیا ہے، اور اس بانی رکن کی گرفتاری کے بعد اس کا مزید نیٹ ورک کا سراغ بھی لگایا گیا ہے۔ اس حوالے سے نہ صرف خراج تحسین بلکہ مبارکباد کے مستحق ہیں، یہ شرکاء کا کہنا تھا۔ اور ایک اور بات جو ہم اپنے شو میں بارہا اس کا ذکر کر چکے ہیں، بار بار ریپیٹڈلی ہم یہ بات کر چکے ہیں، اور جو میرے پینلسٹ ہیں وہ بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان جس کی بات کی جاتی ہے، اس کے لیے ایک نرم پالیسی اختیار کی گئی، اور آج ہم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں، اور دہشت گردی میں اضافے کی یہ وجہ بنی ہے۔ یہ تمام شرکاء نے متفقہ طور پر یہ بات کی ہے۔ سول عسکری قیادت اداروں کے خلاف جو فارن فنڈز اور پروپیگنڈا ہے، اس کے خلاف بھی مل کر کام کرے گی، اور عرصہ دراز سے سوشل میڈیا پر ہمارے آئینی اداروں اور ان کے سربراہان اور ہمارے مسلح افواج کے سربراہان پر تابڑ توڑ حملے کا سلسلہ جاری ہے، اور انہیں آپریٹ کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ فارن فنڈنگ جو ہے انہیں دستیاب ہے۔ اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار عظیم چودھری صاحب، ہمیشہ کی طرح مسکراتا ہوا چہرہ آج بھی، اور ڈاکٹر فاروق عادل صاحب بھی سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور امید ہے کہ آج دونوں کے جو ہے مسکرا بھی رہے ہیں، اور دونوں کے ماشاءاللہ آج ہم سب سے پہلے تو ڈیفینیٹلی دہشت گردی کے حوالے سے بات کریں گے۔ عظیم چودھری صاحب، کل بھی ہم نے دہشت گردی کا جو موجب بننے والے اور ایک بڑی وجہ اور کالعدم تنظیم کے جو بانی رکن ہیں ان کی گرفتاری پر بات کی تھی، اور کل شرکاء نے بھی اس پر شکر ادا کیا، اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو بات کی گئی اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، دہشت گرد کہاں پیدا ہوتا ہے، کیوں پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں کیوں پیدا ہوا؟ دہشت گردی کا آغاز تو یہودیوں نے کیا تھا۔ کیا ہم یہودیوں کے پیروکار ہو گئے؟ تو یقیناً ہم یہودیوں کے پیروکار تو نہیں ہوئے، لیکن ہم ان کے اعلی کار ضرور ہو گئے بعض معاملات میں، اور انہوں نے تو تقریباً 100 سال پہلے یہ کام کیا تھا۔ لیکن ہمارا دین وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سلامتی کا مذہب ہے، یہ محبت کا مذہب ہے، یہ رواداری کا مذہب ہے، یہ تحمل اور برداشت کا مذہب ہے۔ اس میں اس بات کی گنجائش نہیں کہ میں آپ کو گزند پہنچاؤں، اس بات کی گنجائش نہیں کہ میں آپ کو کانٹا بھی چبھوں۔ مجھے تو راستے سے پتھر ہٹانے کے بارے میں بھی کہا گیا، لیکن میں پاکستان کی پوری قوم کے راستے میں خون کی نہریں بہاؤں، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کس کے اعلی کار ہے؟ ہمیں اس پہ جتنی بھی ہم توجہ دیں، یہ طے کھلتی چلی جاتی ہے، اور ایک کے بعد دوسری طے جب آتی ہے تو ہم ورطہ حیرت کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ یہ پاکستان میں جب ہم نے غیر ملکی جنگ کو اپنی جنگ بنایا اور اس کو ایک ادھار نام لے کے جہاد میں تبدیل کر دیا، تو اس کی آف شوٹس میں جو چیزیں نکلیں، ان میں سے کچھ لوگ تو یہ وہ تھے جو یقیناً یہی جانتے تھے کہ ہم جہاد ہی کرنے جا رہے ہیں، ہم جہاد ہی کر رہے ہیں، لیکن سب کالی بھیڑیں جو ہیں انہیں بھی تو اکٹھا ہونے کا موقع ملا، ان کو اسلحہ ملا، ان کو ٹریننگ ملی، ان کو پیسہ ملا، اور پھر وہ دشمن جو اس طاق پہ موجود تھا کہ کہیں کوئی نرم زمین مجھے مل سکے، وہ کیا ہے، زرخیز ہے مٹی، کیا ہے جی، ذرا سا نام ہو تو یہ بڑی زرخیز ہے۔ وہ زرخیزی جو تھی وہ ان کے کام آ گئی، پیسہ موجود تھا، اسلحہ موجود تھا، فکر جو تھی وہ اور طرح کی تھی پہلے، اس فکر کو تبدیل کیا گیا، اور سپانسرڈ لوگوں نے یہ کام کیا،
کیا وہ اسپانسرڈ لوگ ختم ہو گئے؟ کبھی ہم پنجابی طالبان کا نام سنتے ہیں، کبھی ہم افغان طالبان کا نام سنتے ہیں، کبھی ہم تحریک طالبان کا نام سنتے ہیں، کبھی ہم جیش کا نام سنتے ہیں، پتہ نہیں ہم کیا کیا نام سنتے ہیں. بالکل. اور اس کے نتیجے میں ان لوگوں کو جنہوں نے پروان چڑھایا، جنہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، جنہوں نے ان کو پناہ گاہیں دیں، وہ بھی تو کسی کٹہرے میں آنے چاہیے. قوموں کی زندگی میں جو لوگ زیادتی کر جائیں کیا ان کو معاف کر دینا چاہیے؟ اگر آپ اور میں کوئی جرم کریں تو کیا ریاست ہمیں معاف کر دے گی؟ اور اگر معافی اسی طرح ملتی رہے جس طرح اب تک لوگوں کو ملتی رہی ہے تو پھر ریاست تو نہ ہوئی. یہ جو آپ نے بات کی عظیم چوہدری صاحب، اس میں ایک نقطہ بڑا اہم ہے، اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح عظیم چوہدری صاحب نے دہشت گردی کے حوالے سے کہا کہ یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سا گروہ ہے جو اس کی جسٹیفائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. زائنسٹ کا حوالہ بھی دیا اور 100 سال پہلے یہودیوں کی اس دہشت گردی کا ذکر بھی کیا. ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس پر ہم سب افسردہ ہیں، ہمیں بہت افسوس ہے، مسجد اقصیٰ پہ اسرائیلی افواج کی جانب سے جس طرح بربریت دکھائی گئی اور اس کا پھر ایک جواب بھی ملا، وہ بھی میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے. اسی طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کی تازہ لہر ہے، اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے یہ بات کی، اور ہم یہی بات یہاں پہ بارہا کرتے رہے تھے کہ اس کی ایک ہی وجہ ہے. کیا دہشت گرد کو اپنا کہہ کر، اس کو فیسلیٹیٹ کر کر دوبارہ سے اس کو منظم کرنا، یہ کس طرح کی عقل مندی اور دانش مندی ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں؟ یہ جو آپ کی گفتگو ہے نا، اس میں ایک ہی نقطہ ہے کہ دہشت گرد کو اپنا کہہ کر ہم کیا کر رہے ہیں. یہ اصل جڑ یہی ہے، بنیاد یہی ہے یہ بات. اچھا، اس جڑ اور بنیاد پر ہم آنے سے پہلے ایک میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. آپ بھائی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ برا نہیں منائیں گے. میں کبھی نہیں، بڑوں کا برا کون مناتا ہے سر؟ دیکھیں، آپ نے ایک لفظ بربریت استعمال کیا فلسطین کے لیے اور مسجد اقصیٰ کے لیے. بربریت کہاں سے نکلا یہ لفظ؟ بربر قبائل سے. یہ بربر قبائل وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کا تحفظ کیا. اس یلغار کے سامنے جو مسجد اقصیٰ پر ہی قبضہ کرنا چاہتی تھی، فلسطین پر قابض ہونا چاہتی تھی، وہاں سے جب آپ نے ڈیفینڈ کر لیا، آپ نے بچایا، تو ظاہر ہے جنگ ہوئی تھی نا، جنگ ہوئی تھی، بالکل جنگ ہوئی تھی، تو دشمن نے اس کو بربرزم کا نام دیا. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی مسلمان کو گالی دینے کے لیے بربریت، دہشت گردی ہوئی، خون خرابہ کیا گیا ہے نا. مسجد تو اقصیٰ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو گالی دی جاتی ہے، تو ہمیں ذرا ان اصطلاحات پہ بھی نظر رکھنی چاہیے بالکل، جو ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہیں. تو اس شکریہ کے ساتھ بالکل ڈاکٹر صاحب. اچھا، اب آپ نے گزارش فرمایا کہ اپنا کہا جاتا ہے. اب ذرا ایک بڑی وائرل ہے ایک ویڈیو آج کل، ایک امام ہے، کس ملک کا ہے مجھے یاد نہیں، جو تراویح پڑھا رہا تھا اور بلی نے چھلانگ لگا کے اس کے پہلے پیٹ پہ آئی، پھر اس کے کاندھے پہ بیٹھ گئی، اور اس کے بعد اس کے گالوں کے بوسے لیتی رہی وہ، اور وہ وائرل ہو گئی. اس پہ CNN نے اپنے اس پہ کسی پیج پہ اس کو رکھا، تو غیر مسلم معاشروں میں اس کی پذیرائی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ اسلام ہے تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں. جو ابھی چودھری صاحب فرما رہے تھے نا کہ اسلام تو یہ ہے، تو اسلام کی سچی تصویر تو یہ ہے. لیکن جس اسلام کی سچی تصویر یہ ہے، اس اسلام میں ایسے لوگ کیسے پیدا ہو جاتے ہیں؟ ایک بات تو اگر ہم آپ دیکھیں، ذرا چاروں طرف جائزہ لیں، تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جن پر آپ مذہب کا لیبل لگا سکتے ہیں، میں ان کو مذہبی نہیں کہہ رہا، جن پہ آپ لیبل لگا سکتے ہیں، ان کے ماتھے پہ بھی شکن ہوتی ہے، ان کی زبان سے ادا ہونے والے جو الفاظ ہیں وہ تکلیف دہ ہوتے ہیں. یعنی جو بات کہیں گے آپ کے دل پہ ہی جا کے لگنی ہے، وہ گالی ہی دیں گے. تو یہ کون لوگ ہیں جو ہماری صفوں میں داخل ہو گئے ہیں؟ یہ لوگ کنہیں تیار کر رہے ہیں؟ کون ہے جو ان لوگوں کو تیار کر رہے ہیں؟ ایک پہلو تو اس کا یہ ہے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے، یہ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بیسیکلی یہ معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں جو معاشرے سے انتقام لینا چاہتے ہیں. اگر یہ ہے تو بھی، اور اگر وہ ہے تو بھی، تو ہمارے دین کی تو یہ تعلیم نہیں ہے. تو پھر اس چیز کو پروان کون چڑھا رہا ہے؟ اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں.
ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے اور ان کو اپنا قرار دے کر ان کو افغانستان سے لا کر ان کو سابق قبائلی علاقوں میں آباد کرنے والے، طالبان کو پاکستان میں دفتر دینے کی سفارشات کرنے والے، بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو پکڑنے کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کو زندگی کے مختلف شعبوں میں، خاص طور پر سیاست میں اور سیاست کے ذریعے اقتدار پر قابض ہونے کا راستہ ملتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر یہ تو دہشت گردی کو مزید تقویت بخشنے کے برابر ہوا کہ ہم ایمنسٹی دے دیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ زمان پارک میں کچھ لوگ ہماری ہی پولیس پر حملہ آور تھے، اور جب پوچھا گیا کہتے ہیں ہاں یہ ٹی ٹی پی سے تو ان کا تعلق تھا، ان کو ایمنسٹی دے دی گئی۔ تو اگر ہم اس وقت کے جو جہاد جس کا ذکر عظیم چودھری صاحب نے بھی کیا، جس میں ازبک بھی آیا، تاجک بھی آیا، مختلف ممالک سے ہم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور افغانستان میں روس کے خلاف یہ الغار ہوا سب کچھ، تو بجائے ہم ان کو ایمنسٹی دینے کے پھر تو یہ بات کھڑی ہو جائے گی کہ پھر تو آپ بلوچ سیپریٹسٹ کو بھی ایمنسٹی دے دیں، پھر تو سب کو ایمنسٹی دے دیں، بلوچ تو ہیں پھر تو ہی۔ انکریج کرنے کے برابر ہوا دہشت گردی۔ دیکھیں نا، پھر تو آپ کسی بھی دہشت گرد کو چھٹی دے دیں اور معاف کر دیں اور گلے سے لگا لیں۔ یہ جو ہمارے اندر ایلیمنٹ موجود، دیکھیں معافی کا ضرور امکان رہنا چاہیے، لیکن کس کو معافی آپ دیں گے؟ وہ جو ریاست اور اس کے قانون اور آئین کو تسلیم کر کے سرنڈر کر دے، وہ نہیں جو یہ کہے کہ میرے نظریے کے مطابق اس ملک کو تبدیل کیا جائے ورنہ میں اس ملک پہ قبضہ کر لوں گا۔ تو اس وقت وہ لوگ جن کو لا کے بسایا گیا 50-60 ہزار، عمران کیوں پردہ رکھتے ہیں؟ عمران خان کے دور میں جن کو لا کے بٹھایا گیا اور بسایا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ پاکستان کو مانتے ہیں، نہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، پاکستان کے اسلامی آئین کو نہیں مانتے، اور پاکستان میں جو شرعی قوانین کا نفاذ ہے وہ اس کو بھی رد کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور وہ پاکستان کو ایک ایسی ریاست کے طور پہ ابھارنا چاہتے ہیں جس میں جنگ و جدل، جنگجوئی، قتل و غارت، خون ریزی، اس طرح کے معاملات ہوں۔ تو ان لوگوں کی معافی کا کیا؟ میرا تو کہنا یہ ہے کہ ان کو انجام تک پہنچانا چاہیے۔ یہ درست ہوا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی ہوگی اور ان کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ بالکل درست بات اور ہے، آپریشن شروع کرنے کی اور آپریشن شروع کر دیا جائے گا، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ذہن جو پاکستان کو ایسے لوگوں کی آماجگاہ بنا رہا ہے اس کو بھی انجام تک پہنچائیے، ٹھیک ہے، اس کو بھی مدیا میٹ کر دیجئے۔ سیاست کی آڑ میں اسے کھل کھیلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ عظیم چودھری صاحب جس طرح بات کی کہ سرنڈر کرنا اور سرنڈر کیا جاتا ہے، ڈیفینیٹلی وہ ایک کرائیٹیریا بھی ہے نا معافی کا یا مین سٹریم میں لانے کا، یا اس کو پاکستان کے جھنڈے تلے یا آئین تلے جو ہے اسے معاف کرنے کا، نہ ہی کوئی سرنڈر کیا بلکہ الٹا آتے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے جیسی وہ منظم ہوئے انہوں نے سیز فائر کی وائلیشن کر دی، سب سے پہلے اس کا اعلان کیا، آئین کو بھی انہوں نے نہیں مانا، بغیر آئین کو مانے ہوئے اور اسے غیر شرعی قرار دیتے ہوئے یہ سب کچھ ہوا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ پوری قوم کو اس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اس کا احتساب، کڑا احتساب ہونا چاہیے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے اور ہماری پوری زندگی کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ یہ نفرت کے بیچ، یہ دہشت گردی، یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ کب ہم اس سے جان چھوڑیں گے۔ آپ اور میں سوچنے سمجھنے والے ہیں، اور آپ تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، ان کا تو کام ہے ہمیں سوچنے پہ مجبور کرنا، لیکن میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ذرا سوچ کے دیکھیں کہ جب معاشرہ تشکیل پا رہا تھا اور خاندان سے معاشرے کی طرف جا رہے تھے، تو وہ لوگ جو طاقتور ہوتے تھے اور جن کے پاس گھوڑے تھے اور ان کو گھوڑے چلانے کا طریقہ آ گیا تھا، میں صدیوں پرانی بات کر رہا ہوں، وہ پہاڑوں پہ رہتے تھے اور نیچے اترتے تھے اور لوٹ کر لیتے تھے۔ پھر انہوں نے اسلحے کا استعمال شروع کیا، اور اس اسلحے کے استعمال میں زمین پہ رہنے والے، پہاڑوں پر رہنے والے جفاکش جو لوگ تھے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ آج جن لوگوں کے پاس اسلحہ ہے اور سوفسٹیکیٹڈ اسلحہ ہے، ان کا ہم مقابلہ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ضابطۂ اخلاق بنائیں، ایک معاہدہ عمرانی ہو، ایک کانسٹیٹیوشن ہو، ایک دستور ہو، ایک قاعدہ طریقہ قانون ہو، جس پر ہم یہ معاہدہ کر لیں کہ آپ، میں اور باقی سب اس کو تسلیم کریں گے۔
جس میں میرے اور آپ کے حقوق، میرے اور آپ کے فرائض اور باقی سب لوگوں کے فرائض اور حقوق اور طریقہ کار درج ہوگا۔ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ پاکستان کے دستور کے تابع آنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس بات کی جن لوگوں نے اجازت دی کہ 60,000 لوگ موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ویپن لے کر پاکستان کے شہروں اور دیہاتوں میں آگ بیٹھے اور آ کے پھر پرچی بھیجنی شروع کریں اور پرچی پہ پیسے نہ ملے تو لوگوں کو مار دیا جائے، بالکل یہ جو قبائلی لڑائیاں تھیں وہ گزر گیا وقت، کہیں کہیں ہوتی ہے لیکن اس کے لیے قانون موجود ہے، اور جس آئین کے تحت ہم نے قانون بنائے ہوئے ہیں اسی کے تحت ہم نے سپریمیسی جو ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور وہ سپریمیسی کس کی ہے؟ لکھا ہے ہمارے دستور میں کہ یہ مملکت خداداد ہے، حاکمیت اللہ کی ہے، اور اللہ کے اختیارات جو ہیں وہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کیے جائیں گے، اور انہی کو حکمرانی کا حق ہوگا بظاہر، جبکہ اصل حکمرانی تو خدا کی ہے، رب کی ہے۔ تو ہم رب کے نام پر بجائے اس کے کہ اس کی حکمرانی کو تسلیم کر کے آگے بڑھیں اور ان احکامات پر عمل کریں جو ہماری تربیت میں بنیادی طور پر سکھا دیے گئے تھے، ان سے انحراف کر کے ہم اپنے بھائیوں کا اور ایسے بچوں کا، ایسی عورتوں کا، ایسے بزرگوں کا قتل عام کریں جو معصوم ہوں، تو پھر انسانیت ہی کا قتل تو ہے۔ عظیم شیخ صاحب یہی تو سوال ہوتا ہے کہ جب ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ، کوئی کنڈیشنز طے کی جاتی ہیں، ایک ہڈن ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوتا، پھر نہ صرف وہ امپوز کر دیا جاتا ہے بلکہ جنہوں نے امپوز کیا ہوتا ہے ان کے ہی ایک صوبائی وزیر کو پہلی پرچی مل جاتی ہے۔ جی لیکن میں اس طرف آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب میرے پاس کوئی اور حل ایک جملہ سن لیں کہ جو گڑھا کھودتا ہے خود ہی اس میں گرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تو بار بار یہ حرکتیں کر کے خمیازہ بھگت چکے ہیں، تو رائے راست پہ کیوں نہیں آتے؟ بالکل سوری جی، دیکھیں آپ ایک تو ٹیمپو جو ہے نا ان کا، اچھا چلے خیر ہے، گلدستہ بن رہا ہے۔ اچھا گلدستہ ایک صاحب تھے صوفی محمد، جی وہ شریعت نافذ کرنا چاہتے تھے، جی ہاں، قرآن کے وہ درس دیا کرتے تھے۔ اب وہ جس شریعت کو نافذ کرنا چاہتے تھے وہ کسی غیر مسلم ریاست میں تو ہو سکتی تھی لیکن یہاں نہیں ہو سکتی۔ بالکل، وہ جہاد کرنے چلے گئے، پھر واپس آئے تو گرفتار ہو گئے، ہاں، گرفتار ہوئے تو پھر ان کو آئسولیشن میں رکھ دیا گیا۔ لیکن ریاست کے کچھ ذمہ داروں نے، میں یہ ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ریاست کے کچھ ذمہ داروں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے ساتھ بات کی جائے، اور اس بات کے نتیجے میں صوفی محمد کے ایک بیٹے کی تعلیم کا خرچہ ریاست پاکستان نے خود اٹھایا، اور وہ لڑکا گریجویٹ ہو چکا ہے، اور وہ بہت اچھا قابل بچہ ہے جو ایک سرمایہ کے طور پر کام آئے گا پاکستان میں، جس طرح کی تعلیم اس نے حاصل کی۔ وہ لوگ جو پڑھ سکتے تھے، جو پڑھنا جانتے ہیں، جو تعلیم حاصل کرنا جانتے ہیں، ان کو تعلیم وہ دی جائے جس کے نتیجے میں ملک کی بہتری ہو سکے۔ بالکل، یہ نہ ہو کہ وہ اپنے علاقے میں ایک تلنگے اور ایک غنڈے اور ایک پرچی باز بن کے لوگوں کی زندگی کو عذاب میں ڈالیں اور لوگوں سے بھتہ لیں جو حرام کی کمائی ہے۔ اگر میں دین کی تعلیم دیتا ہوں اور میں جہاد کی بات کرتا ہوں تو یہ بھی جہاد ہے کہ میں رزق حلال میں بھوکا رہ لوں، لیکن میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں اور کسی سے اس کا مال نہ چھینوں۔ اگر میں یہ نہیں کر سکتا تو پھر میرے اوپر وہ قانون جو آئین نے لگائے، جو قانون نے دیے، وہ اختیار جو ریاست کے پاس ہے، وہ جو اسلامی ریاست کے پاس ہے، کیا حضرت عمر کے دور میں یا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت علی کے دور میں، یا حضرت صدیق اکبر کے دور میں لوگوں کو سزائیں نہیں ہوئی؟ بالکل، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سزائیں نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی ہیں۔ جرم کیا تو سزا ہوئی، تو پھر جو جرم کرے گا
اس کو سزا دے. سزا دے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات جو اس ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو جامع آپریشن کی بھی اس میں جو ہے لانچنگ کی بات کی گئی ہے, منظوری بھی دی گئی ہے, متفقہ طور پر سول اور عسکری قیادت کے ساتھ جو ان کے خلاف جو فارن فنڈز اور پروپیگنڈا ہے اس کے تعاقب کی بات کی گئی ہے, اور متفقہ رائے یہ ہے کہ ان کا کلا کما کیا جائے گا. ویسے آپ نے دیکھا ہے, میں پچھلے کچھ دنوں سے مانیٹر کر رہا ہوں اور سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا ہوں, کوئی تھوڑی سی بلوں میں گھسنے کی کوشش کی ہے ان افراد نے جو کہ ہمارے اعلیٰ قیادت کے خلاف اور ہمارے سپہ سالار کی اس حد تک کہ انہوں نے ان کی بھی توہین کی کوشش کی. فکرہ آپ سے کہا تھا وہ فکرہ میں یہاں دے دوں واپس تاکہ بات آگے اب آپ نے میرا سوال آپس میں تو آپ لوگ کہہ رہے میرا سوال تو پورا ہو جانے دیں. ضروری ہو گیا, ضروری ہو چلو وہ بھی کر دیں جی. 5-6 گھنٹے ہوئے, ایک صاحب بلال نام کا ہے, کے پی کے سے ان کا تعلق ہے, وہ ایک سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا کے لیڈروں میں شامل تھے. ہاں جی بالکل, جنہوں نے آج اس پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے, اور کچھ نوجوانوں نے بھی, اور انہوں نے کہا کہ ہم سے حماقت ہوئی, ہم نے جہالت میں اور ناسمجھی میں اس پولیٹیکل پارٹی کے کہنے پر ریاست کے اداروں اور ریاست کے خلاف کچھ ایسے ٹویٹس کیے, ایسی پوسٹیں ڈالی کہ جس پر ہم شرمندہ ہیں اور ہم قوم سے معافی مانگتے. بالکل تو قوم سے معافی مانگا گا جو, اس کو معافی ملے گی, جو نہیں مانگے گا ریاست اس کا مقابلہ. بیلنس ہو گیا ڈاکٹر صاحب, بیلنس ہو گیا. آپ نے جو نہیں یہ جو آپ نے بیچ میں وہ کیا تھا نا لقمہ, وہ بیلنس کر دیا جی. ابھی تنویر نقوی والا باقی ہے. اچھا وہ آپ بھی تیار رہیں پھر. نہیں تنویر نقوی تو آج موضوع نہیں ہے, تنویر نقوی کا رکھیں موضوع. جی رکھیں, میں بھی اس کے لیے تلوار اٹھا کے بیٹھا. ہاں بالکل اس پہ بات کریں. میں اپنی کنٹینٹ ٹیم کو کہوں گا. اچھا دیکھیں, اب جو بات آپ کہہ رہے ہیں, جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, یہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ وہ لوگ بلوں میں گھس گئے ہیں, اور اتنی بات بھی نہیں ہے کچھ, اور اتنی بات بھی نہیں ہے کہ ریاست اور ریاست کے اداروں کے خلاف کچھ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. درست ہے کہ کر رہے ہیں, جب ہو رہا ہو تو اس کی کلا کما کرنا ضروری ہے, لیکن یہ بھی تو جاننا ضروری ہے کہ یہ کھیل کیا ہے. کیا کھیل صرف اتنا ہی تھا کہ پاکستان کے ڈیفینڈرز کو, پاکستان کی مسلح افواج کو بدنام کیا جائے, ان کو گالی دی جائے جیسے کہ گالی دی گئی؟ گالی دینے کا کوئی مقصد ہوگا نا. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے, اب بعض اوقات چیزیں اس طرح سے ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتی ہیں, گڑبڑ ہو جاتی ہیں کہ ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے شناخت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل اس وقت وہ سچویشن ہے. اب دیکھیں کہ آپ کے یہاں یک 2 اسمبلیاں توڑی گئیں, بالکل ہے نا, انڈیزائرڈ. خود اس پارٹی کے اندر یہ خواہش نہیں تھی, اس پارٹی کے ارکان اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے تھے, بالکل وزرائے اعلیٰ اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے تھے, اور آپ کے اندر جو سینئر ایلیمنٹ تھا وہ بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا. وہ اسمبلی توڑی گئی. وہ اسمبلی توڑ کے مطالبہ کیا گیا کہ انتخاب کرایا جائے. تو انتخاب کرانے کے لیے ضرورت تھی 3 لاکھ مسلح افواج کی. کتنی؟ 3 لاکھ تقریباً آپ کی مسلح افواج میں سے نصف ہے نا. تو آپ مسلح افواج میں سے نصف فوج کو اگر انگیج کرنا چاہتے ہیں الیکشن میں, تو جو آپ نے 60-70 ہزار دہشت گرد لا کے اس ملک کی سرحد پہ بٹھا دیے ہیں, اور اس ملک کے شہروں میں جو دہشت گردی کر رہے ہیں, اور جو اس کے کوچہ بازار میں دہشت گردی کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں ہو گئی, پشاور اور کوئٹہ میں ہو گئی, لاہور اور دیگر شہروں میں ہو گئی, اسلام آباد میں بھی خطرات موجود تھے, شاید کوئی I-8 میں واقعہ ہوا, I-8 میں واقعہ بھی ہو گیا. یہ دہشت گردی اور یہ دہشت گردی کرنے کے لیے لائے جانے والے لوگ, اس کے ساتھ توڑنے والی اسمبلی, اور اس کے بعد انتخابات کا مطالبہ اور انتخابات منعقد کرانے کے لیے. لیکن یہ آپ کو نقطہ بڑا اہم ہے ڈاکٹر صاحب, نقطہ آپ نے بڑا انتخابات. ہاں تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا نا, سر اپریشیٹ کریں, نے بتایا نا, سوچنے میں مجبور کرو. تو وہ لوگ, اور پھر آپ فوج کو الیکشن پہ لگا دیں, دہشت گردی کا کلا کما کرنے سے پیچھے ہٹا لیں. یہ کیا سازش ہے بھائی؟ کون اس کے لیے کام کر رہا ہے؟ اور وہ آنکھیں کھولیں یار, دیکھیں تو صحیح کہ کون, یعنی بھیڑ کی شکل میں بھیڑیا آپ کے اندر گھسا ہے,
اور کالا ڈبہ پہن کے گھوم رہا ہے آپ کے درمیان. خدا کا خوف کرو. کالا ڈبہ تو سر یہ تو آپ کو پتہ ہے عظیم لیڈر ایسے ہی کرتے ہیں سر. عظیم چوہدری صاحب آپ کے نام کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے تو یہ عظیم لوگوں کے عظیم کارنامے ایسے ہی ہوتے ہیں سر. ایبسلوٹلی ناٹ سر. دیکھیں گھبرانا نہیں ہے سر. دنیا میں کمرشلائزیشن بہت عرصے سے بہت فروغ پا چکی ہے، اور جن لوگوں کو سوشل میڈیا کا پتہ ہے انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ پیسے خرچ کریں تو آپ پاپولر ہو جائیں گے، اور پیسے خرچ کریں تو اور 25 ہزار تنخواہیں دیں، بس تنخواہیں بھی دیں اور بوسٹ کرنے کے لیے کمپنیز کو پیسے دیں تو وہ جعلی ویورز آپ کے بنا کے آپ کو دیتے اور اس کو غداری کے ساتھ جوڑتے رہیں. ہاں بالکل لنک کر دیں، غداری کے ساتھ لنک کر دیں. اور وہ گھریلو خاتون ہے جو لوگوں کو غدار ڈکلیئر کرنے کی فیکٹری جس خاتون نے لگا رکھی ہے وہ گھریلو خاتون ہے. اب وہ عدت کا کیس چل رہا ہے، مجھے نہیں پتا کیا بنے گا، لیکن بہرحال کیس تو چل رہا ہے. جب آپ پیسے دے کے سوشل میڈیا پر ان کمپنیز کو جو پاکستانی کمپنیز نہیں ہیں، وہ امریکن کمپنیز ہیں، اور امریکہ میں کاروبار زیادہ یہودیوں کے پاس ہے. جی سر. مجھے نہیں پتا کہ ان کمپنیز کے مالکان میں کون یہودی ہے، ان کے ڈائریکٹروں میں کون یہودی ہے، ان کے بزنس پارٹنر میں کون یہودی ہے، میں نہیں جانتا. سر اوورسیز کی جماعت ایسے میرا سروکار اس بات سے نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. میرا سروکار تو یہ ہے کہ وہ پیسہ جہاں جا رہا ہے وہ پیسہ پاکستان کی فلاح اور بہبود کے لیے نہیں جا رہا. وہ پیسہ آپ پاکستان سے وہاں بھیجتے ہیں، لوگوں سے اکٹھا کر کے، لوگوں کی نیک کمائی سے پیسے لے کے کہ ہم ہاسپٹل کے لیے استعمال کریں گے. وہ پیسہ آپ پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں، جو پاکستان کے اندر تخریب کاری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بالکل. اور پاکستان کے نوجوانوں کو ان کے ذہن کو پراگندہ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وہ ہماری پوری کی پوری نسل کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. یہ تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، اس ایجنڈے میں پاکستان کی افواج کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش اور ان پر الزام تراشی کا ایک معاملہ ایک طویل عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں، ہم دیکھتے آ رہے ہیں. ہمارے پاس محدود وسائل ہیں، لیکن میں نے خود ذاتی طور پر انڈین پریزیڈنٹ سے یہ کہا تھا کہ جو فلم تم نے بنوائی ہے اپنے ملک میں 35 کروڑ روپے سے کارگل، ہم 3.5 لاکھ روپے میں اس کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. ہم ڈرامہ بنا دیں گے. ہمارے لوگ تو شاید پیسے بھی نہ لیں، مفت ڈرامہ بنا دیں، لکھنے والا بھی لکھ دے گا، ایکٹنگ کرنے والے بھی کر دیں گے. تو اس معاملے میں ہمارے ساتھ اس حد تک آپ نہ جائیں کہ ہم آپ کو جواب دیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہاں جواب دینے کے لیے بھی انہی کمپنیز کے پاس جانا پڑے گا جن کو پیسے دیے جانے ہیں اور جو مسلمانوں کی نہیں ہیں اور پاکستان کے خلاف ہیں. آپ ان سے کہیں کہ وہ چیزیں ہٹا دیں. آپ ان سے یہی کہیں کہ اس پہ جو غلط قرآن ڈالا ہوا ہے یہ ہٹا دیں. وہ اس کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ہمیں قرآن بھی غلط پڑھانا چاہتے ہیں. بالکل. وہ ہماری تربیت ہی غلط کرنا چاہتے ہیں. وہ ہماری تعلیم ہی کو بگاڑنا چاہتے ہیں. ایسے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے ڈوب بننے کا اور شرم کا مقام ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ وہ نیشن بلڈنگ کا کام کر رہے ہیں یا قوم کی تباہی میں اپنا ہاتھ جو ہے اس کو آگے لیکن بڑھا عظیم چوہدری کر. صاحب یہ تو کل تک جو ہے ایک ہی پیج کا راگ الاپنے والے تھے، ایک ہی پیج والے. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں شرم حیا لحاظ کے ساتھ نہیں کہی جاتی. میرا آپ کا اختلاف ہو باہر ہوگا، لیکن یہاں ہم جو پروگرام کر رہے ہیں، جس ضرورت پر ہم زور دے رہے ہیں، اس ضرورت پہ تو ہمارا کوئی اختلاف بالکل نہیں ہے. بالکل تو نہیں. پھر میں کیوں ایسی بات ہماری کہوں گا؟ اپنا نظریہ ہے، ہم ووٹر ہیں ایز اے سٹیزن آف پاکستان. ہم ممکن اپنا ہے ووٹ بھی ہم دیتے ہیں، الگ-الگ جماعت کو الگ الگ ووٹ جماعت تو کرتے ہوں گے، لیکن یہ کہ ہمارا یہ جو میڈیم ہے اس پہ تو ایک ریسپانسبل ہمارا جسچر ہونا چاہیے، تو انالیسس ہونا چاہیے. ہمیں تو ان چیزوں پر ایک ہی پیج پر ہونا چاہیے بالکل. جن کی ہمیں ضرورت ہے، جو ہماری نیشن بلڈنگ کے لیے ضروری ہیں. اور اگر ہم اپنے نصاب میں
پاکستان کے وہ حقوق جو آئین نے دے رکھے ہیں وہ شامل کر دیں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا یہ سازش نہیں تھی, یہ ووٹ کے ذریعے آئینی عمل تھا, ایک یہ آئینی عمل تھا, یہ جمہوری عمل تھا, یہ پاکستان کے اندر کا عمل تھا, یہ کوئی بیرونی سازش اچھا نہیں تھی. یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, یہ جو ایک پیج کی بات ہم بار بار کریں, آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ابھی پیج ٹائٹ کرنے کا بھی تھوڑا سا وقت آ گیا کیونکہ پانی سر سے گزر گیا ہے؟ اور آپ اگر اس سوشل میڈیا کا پیٹرن دیکھیں, میں دونوں چیزیں اس میں شامل کرنا چاہوں گا کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو کامنٹس باکس ہوتا ہے جہاں پہ کامنٹس کیے جاتے ہیں, وہاں پہ ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ سیم پیٹرن ہے, یعنی ایک چپ فٹ کر دی, ایک سم فٹ کر دی ہے اس کے اندر, اور وہ ریپیٹڈلی جو اس پہ کامنٹ کر رہا ہے وہ کبھی ڈالر کا لفظ استعمال کر رہا ہے, ایک مخصوص جو ہے نا ان کا پیٹرن ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو تو بڑی آسانی سے کیپچر کر سکتے ہیں؟ اب بات یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کی سائنس ہے نا, یہ ذرا سوفیسٹیکیٹڈ سائنس ہے, میں اتنا سوفیسٹیکیٹڈ نہیں ہوں, ہو جائیں گے. لیکن ایسا کرتے ہیں, ایک ابھی بڑی پتے کی بات چودھری صاحب نے کہی ہے, یہودیوں کا ذکر آیا, جیوز کا کہنا چاہیے یہودیوں کے بجائے, جی ہاں, ہے نا, ان کا ذکر آیا. تو قصہ کیا ہے, ابھی چند دن پہلے ہماری سوسائٹی میں ایک وہی سوشل میڈیا کے ذریعے طوفان اٹھا, شاید اس میں بابا روان وغیرہ بھی شریک ہو گئے اور کچھ اور لوگ بھی ہو گئے ہوں گے, کہ جی پاکستان سے اسرائیل چلی گئی کھیپ کھجوروں کی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, ہے نا, اور ایک طوفان کھڑا کر دیا اور اس گورنمنٹ نے اجازت دے دی. اچھا, اب ذرا سا اب وہ تردید بھی ہو گئی, ختم بھی ہو گیا, لیکن اس کے پیچھے کہانی کیا تھی ذرا وہ بھی دوہرا لینی چاہیے, پھر ہم اس بنیاد تک پہنچیں گے جس کا ذکر چودھری صاحب کر رہے ہیں. وہ کیا تھی؟ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے فیشل بن پتہ نہیں کیا, جو کہتے ہیں جی پاکستانی یہودی ہیں, جہنم واصل ہونے والا ہی ہے نا. چلو فیشل بن, پورا نام نہیں یاد آ رہا, بنیادی طور پر اس کا شناختی کارڈ ہے فیصل بن فلاں, ٹھیک ہے, اور اس پہ اس کا مذہب یہودی درج ہے, اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری ماں یہودی تھی اس لیے میں یہودی ہوں. یہ کس دور میں شناختی کارڈ بنا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ عمران خان کے دور حکومت میں یہ شناختی کارڈ بنا ہے, اور اس کے باوجود بنا ہے کہ اس کا بھائی وہ فیصل یا فیشل جو بھی ہے اور اس کی بہنیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, ہماری ماں مسلمان تھی, یہودی نہیں تھی. اگر کسی کی ماں مسلمان نہیں, ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے نسل سے چلتے ہیں یہودی, بالکل, تو وہ یہودی ہو نہیں سکتا. تو اگر کسی کی ماں یہودی نہیں تھی اور وہ پاکستانی ہیں, تو حکومت پاکستان نے ایک یہودی کے مذہب والا شناختی کارڈ کیسے بنایا, کیسے بنا عمران خان کے دور حکومت میں؟ یہ سر اس بات کو بھی چھپانے کے مترادف ہے, اس پہ پردہ پوشی کی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک ڈیلیگیشن کا بہت زیادہ ذکر ہوا تھا, جو ڈیلیگیشن اسرائیل سے اپنے تعلقات استوار کرنے گیا تھا, سوشل میڈیا پہ بھی بہت کچھ آیا, اس کی انویسٹیگیشن بھی ہوئی, اور ایک اور چیز کو بھی اس کے اوپر بھی اسی بھی پس پشت ڈالنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا فرانس کے ایک سیول ایویشن ایکسپرٹ تھا جس نے ایک تنازع کھڑا کیا تھا کسی ہوائی جہاز کا جو آیا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ان کی اسٹریٹجی ہے, یہ سارے وہی تانے بانے ہیں, وہی اسٹریٹجی ہے, وہی فائنانسر کمپنیاں ہیں, وہی سوشل میڈیا کو ہینڈل کرنے والی کمپنیاں ہیں جن کی طرف چودھری صاحب نے اشارہ کیا. اور ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ ہے پاکستان کا دفاع, ٹارگٹ ہے پاکستان کا آئین, ٹارگٹ ہے پاکستان کا امن و امان, ٹارگٹ ہے پاکستان کا ایٹمی پروگرام. اور اس کے لیے کام کون کر رہا ہے؟ اس کے لیے کام وہی کر رہا ہے جس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی. اب چودھری صاحب نے یہ فرمایا اور درست فرمایا کہ تحریک عدم اعتماد ایک قانونی عمل تھا, سازش نہیں تھی. ٹھیک ہے, لیکن یہ قانونی عمل ایک سازش کے خاتمے کے لیے اختیار کیا گیا. لیکن یہ وہ لگی لپٹی بات کیوں ہوتی ہے سر؟ لگی لپٹی بات نہیں, میں یہ عرض ہمارے پارلیمنٹیرینز کو تو کھل کے بات کرنا چاہیے, قوم کو بتانا چاہیے. وہ سازش تھی پاکستان کی سلامتی کے خلاف, جس کے خلاف یہ تحریک عدم اعتماد لانی ضروری ہو گئی تھی کہ پاکستان کے ایوان اقتدار پر وہ لوگ قابض تھے جو شک و شبہ سے بالا نہیں تھے, جو ایک جعلی شناختی کارڈ بنا کے دیتے ہیں ایک یہودی کو یا یہودی کے نام پر, جبکہ وہ یہودی اصلاً نہیں ہے, اور یہ کسی سازش کا تانا بانا تھا وہ.
تو وہ جو کر کے دیتے ہیں، جو پاکستان ان لوگوں کے ساتھ جن کے رشتے ہیں، جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف امریکہ میں کیمپین چلاتے ہیں، آج کل وہ آپ کی لابنگ کر رہے ہیں، بالکل، ہے نا. تو یہ سارا ایک ہی پیج ہے. یہ سارا وہ پیج نہیں تھا، یہ ہے پیج. اور اس پیج کو یعنی لوگوں کے سامنے بے نقاب بھی کرنا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا بھی چاہیے. اور بہت میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس موضوع کو جی جوہر صاحب، یہ ایک اور بات اس سے یاد آئی. ابصار عالم صاحب بڑے منجھے ہوئے، نہ صرف جرنلسٹ ہیں بلکہ چیئرمین، سابق چیئرمین پیمرا بھی رہے ہیں. ریسنٹلی ان کی کچھ بات سامنے آئی ہے، کھل کر انہوں نے میڈیا پہ بات کی ہے کہ اس چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے واشنگٹن میں کیا ہوا کشمیر کے حوالے سے، جو کچھ ہوا آرٹیکل 370. اس کے بعد پھر ہمیں آدھے گھنٹے دھوپ میں کھڑا کرنے کا کہا کہ جی اجتماعی بددعائیں دی جائیں مودی کو. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اثر نو ایک مرتبہ پھر ہمیں تمام جو اس طرح کی حکمت عملی یا اس طرح کی جو کام کیے گئے ہیں، جو کارنامے سر انجام دیے، اور جو ورلڈ کپ ہم نے جیتا ہے، دوسرا ورلڈ کپ، ایک کا تو خمیازہ ابھی تک قوم بھگت رہی، دوسرا جو ہے وہ اب کشمیری بھی بھگت رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے اس پہ تو میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی وہ ہم نے لینا ہی لینا. ہمارا جو بھی حکمران یہ کوشش کرے گا کہ وہ اس بارے میں کوئی سودا کر لے، کوئی سمجھوتا کر لے، کوئی معاہدہ کر لے، کوئی تحریر لکھ لے، تحریروں کے ساتھ آزادیاں کہاں رکتی ہیں؟ آزادی تو جذبے کے ساتھ دی جاتی ہے، آزادی تو قربانی کے ساتھ لی جاتی ہے، آزادی تو خون کے ساتھ دی جاتی ہے. اور ایک نہیں، ہزاروں لاکھوں برہان الدین وانی ہمارے پاس موجود ہے. اگر مجھے بھی اس عمر میں جہاد پہ جانا پڑے تو میں جانے سے گریز نہیں کروں گا. جب میرا ایمان ہی یہ ہے کہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو میں تو زندہ میں ہوں گا. میں کھاؤں پیوں گا نہیں، لیکن میں زندہ میں ہوں گا، اور مجھے آپ کو مردہ نہیں کہیں گے. تو میں کیوں نہیں یہ کام کروں گا؟ میں تو یہ کام کروں گا، میری اولاد بھی کرے گی، اگر وہ نہ کر سکے تو ان کی اولاد بھی کرے گی. وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو، انہیں چاہیے کہ وہ اس راہ کو اختیار کریں جو راہ درست ہے، جو سمت ٹھیک ہے. جس ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کرتے ہیں اس میں اہدنا الصراط المستقیم بھی ہے. تو پھر وہ صراط مستقیم پر چلے، اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے نہ جھوٹ بولا جاتا ہے، نہ فراڈ کیا جاتا ہے، نہ دغا دیا جاتا سر ہے. جھوٹ کو یو ٹرن کہتے ہیں سر، ابھی اس کو چینج کر دیں نا، تھوڑا سا ایڈوانسڈ اس میں جدت آ رہی ہے. منافقت نہیں کی جاتی، جی ہاں، یوں کہہ دیتا ہوں. بہت شکریہ عظیم چوہر صاحب، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب. آپ کی بھی دل میں کوئی بات ہے نیکسٹ ویک پھر جو ہے آپ کی یہ بات جو ہے آن ایئر کریں گے انشاءاللہ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.